بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کہا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، پھر اس پر ثابت قدم رہے، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ پیٹ میں گیس یا تکلیف ہو تو چھوٹی الائچی، سونٹھ، کالا زیرہ، خشک پودینہ، تمام چیزیں ہم وزن لے کر باریک پاؤڈر بنا لیں۔ ہر کھانے سے پہلے آدھا چمچ کھا لیں، فوراً آرام آ جائے گا۔ ناظرین، انسانی دماغ میں 2.5 پی بی ڈیٹا سٹور کیا جا سکتا ہے، یعنی انسانی دماغ کی سٹوریج کیپیسٹی 26,61,440 جی بی ہوتی ہے۔ بڑا ہوا پیٹ نارمل کرنے کے لیے 50 گرام کلونجی لیموں کا عرق حسب ضرورت لے کر شیشے کی پیالی میں کلونجی رکھ کر اس میں اتنا عرق ڈالیں کہ کلونجی عرق میں ڈوب جائے، پھر اسے ڈانپ کر رکھ لیں۔ جب کلونجی خشک ہو جائے تو روزانہ رات کو سونے سے پہلے ایک چٹکی کھا لیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پیٹ کم کرنے کی ورزش بھی ضرور کیا کریں۔ غذا کے معاملے میں بھی خاص احتیاط سے کام لیں، میٹھی اور چکنی چیزوں سے پرہیز کریں۔ ناظرین، یا مالک الملک، جو اس کی کثرت کرے گا انشاءاللہ خوشحال ہوگا۔ ہاتھ اور پاؤں کے تلوے جلتے ہوں، یعنی ان سے گرمی نکلتی محسوس ہوتی ہو، تو 6 عدد مالٹے رات کو چھیل کر ان پر نمک اور کالی مرچ لگا کر اوس میں رکھیں اور صبح نہار منہ کھائیں، انشاءاللہ یہ مرض دور ہو جائے گا۔ 4 عدد موسمی کھانے سے بڑا ہوا پیٹ کم ہو جاتا ہے، بشرط یہ کہ یہ عمل 3 ہفتے تک جاری رکھا جائے۔ کیلے کے حیرت انگیز فوائد۔ کیلا آنتوں کا نظام بہتر بناتا ہے، بلڈ پریشر اور دل کی بیماریاں کم کرتا ہے، ہڈیوں کو مضبوط بنانے میں مدد کرتا ہے، خون کی کمی سے بچاتا ہے، دماغ کو تقویت پہنچاتا ہے۔ ناظرین، یا وقیلو 7 بار جو روزانہ عصر کے وقت پڑھ لیا کرے، انشاءاللہ ہر پریشانی اور آفت سے پناہ پائے گا۔ کیلے کا ملک شیک ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے اور خون کی کمی نہیں ہونے دیتا، کیونکہ یہ آئرن سے بھرپور ہوتا ہے۔ اس میں موجود پوٹاشیم نہ صرف بلڈ پریشر کی سطح کو برقرار رکھتا ہے بلکہ اس کو بڑھنے سے بھی روکتا ہے۔ اس کے علاوہ کیلے میں موجود وٹامن بی ذہنی صلاحیتوں کو بڑھانے میں بھی مدد دیتا ہے۔ ناظرین، بادام 7 عدد، الائچی 3 عدد، کھجور 3 عدد رات کو تھوڑے سے پانی میں بھگو دیں۔ صبح اس پانی میں 1 گلاس دودھ شامل کر کے ملک شیک بنائیں اور استعمال کریں۔ حسب ذائقہ میٹھا ڈال لیں۔ چند روز استعمال کرنے سے چہرہ سرخ و سفید جیسے گولڈن سیب کی طرح ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ نجات کا ذریعہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی زبان قابو میں رکھو اور اپنے گناہوں پر رویا کرو۔ دن میں 4 سے 5 کھجوریں جسم میں خون کی کمی کو پورا کرتی ہیں، دل و دماغ، جگر اور گردوں کو طاقت فراہم کرتی ہیں اور فوری توانائی حاصل ہوتی ہے، کمر کو مضبوط کرتی ہے اور درد کو رفع کرتی ہے۔ ناظرین، 1 ہفتہ روزانہ انجیر پانی میں بھگو کر صبح خالی پیٹ پئیں، اس سے بال مضبوط ہوتے ہیں اور بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ جسم میں نیا خون بنتا ہے جس سے معدہ ٹھیک ہونے لگتا ہے، بد ہضمی اور قبض دور ہوتی ہے۔ دال مسور کھاؤ کیونکہ مقدس ہے، یہ دل کو نرم کرتی ہے اور آپ کے آنسوؤں کو بڑھاتی ہے، اور 70 انبیاء نے اسے استعمال کیا ہے۔ السی ایک ایسا پودا ہے جو صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ روزانہ السی کے 2 چمچ کھانے سے کینسر، دل کی بیماریاں، جوڑوں کا درد، موٹاپا، جلدی بیماری، سردی، زکام اور ذہنی بیماریوں سے راحت ملتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص نجومی کے پاس آیا اور اس سے کوئی سوال پوچھا، اس کی 40 دن کی نمازیں قبول نہیں کی جاتی۔ ناظرین، کیا آپ کے سر میں بال سفید آ رہے ہیں تو اس کے لیے 4 چمچ آملے کے پاؤڈر میں 2 چمچ پانی اور 1 لیموں کا رس شامل کر لیں اور پھر ان سب کو اچھی طرح مکس کر کے پیسٹ بنائیں اور 1 گھنٹے کے بعد بالوں پر لگائیں۔
بال کالے لمبے اور گھنے ہو جائیں گے۔ خواتین کی کمر درد کے لیے چکنی مٹی کے پیالے میں تازہ پانی بھر کر بستر کے ساتھ رکھ لیں۔ ایک بوتل میں کٹا ہوا سفید زیرہ اور ایک بوتل میں چینی بھر کر رکھ لیں۔ صبح نہار منہ آدھا چمچ کھائیں اور پیالے والا تھوڑا سا پانی پی لیں۔ ایک ہفتے لگاتار استعمال سے کمر کا درد اور تکلیف ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے گی۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ چھینک کیوں آتی ہے؟ کیونکہ دماغ کی رگوں میں ہوا رک جاتی ہے جو کہ چھینک کے ذریعے سے نکل جاتی ہے۔ اگر چھینک نہ آئے تو فالج کا اٹیک ہو سکتا ہے، لہٰذا چھینک اللہ کی نعمت ہے۔ کمر درد سے نجات کے لیے ایک ایسا گدا بنوائیں جو 3 فٹ چوڑا اور 4 فٹ لمبا ہو۔ اس میں روئی کی بجائے چند کلو ثابت گندم بھروا دیجیے۔ اس گدے پر سونے سے تھوڑے ہی عرصے میں کمر درد ختم ہو جائے گی۔ اگر بد ہضمی، معدے کی خرابی اور تیزابیت کی وجہ سے سر میں درد ہو تو ایک چٹکی نمک زبان پر رکھ لیں۔ 10 منٹ بعد ایک گلاس ٹھنڈا پانی پی لیں، سر درد ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر کسی کو پسلی، سینے یا کمر میں درد ہو تو دوسرا شخص باوضو ہو کر درد کی جگہ 7 مرتبہ یا اللہ درد والی جگہ پر انگلی سے لکھے اور دن میں 7 دفعہ اس عمل کو کرے، انشاءاللہ درد جاتا رہے گا۔ سینے میں جمی ہوئی بلغم، ریشہ یا کھانسی ہو تو السی 9 ماشا، مصری 2 تولہ کو 1 کپ پانی میں جوش دے کر اور چھان کر صبح و شام پینے سے جمی ہوئی بلغم، ریشہ اور کھانسی دور ہو جاتی ہے۔ کمزور بالوں کو مضبوط بنانے کا آسان طریقہ: آملے کا تیل پین میں ڈال کر گرم کریں، ساتھ ہی اس میں 1 چمچ میتھی دانہ ڈال کر اچھی طرح پکا لیں اور ٹھنڈا کر لیں۔ اس کے بعد اس میں کلونجی کا تیل 1 چمچ ڈال کر اچھی طرح مکس کریں اور اس کو ہفتے میں 2 مرتبہ لگائیں۔ اس سے آپ کے بال مضبوط ہو جائیں گے۔ ناظرین، یا مالک و 90 بار جو غریب و ندار روزانہ پڑھا کرے گا، انشاءاللہ عز و جل غربت سے نجات پائے گا۔ اگر آپ کو گنجپن کی شکایت ہے تو سر پر بال لگانے کے لیے 2 چمچ زیتون کے تیل میں 1 چمچ شہد اور 1 چمچ دار چینی پاؤڈر ملا کر پیسٹ بنا لیں اور روزانہ نہانے سے 15 منٹ پہلے سر پر لگائیں۔ بہت تیزی سے بال اگنا شروع ہو جائیں گے۔ اسٹرابیری کا روزانہ استعمال نہ صرف انسان کی قوت مدافعت بڑھاتا ہے بلکہ ہارٹ اٹیک کے خطرے کو بھی کم کرتا ہے۔ خارش اور الرجی ختم کرنے کے لیے آدھا کلو لیموں کا رس نکال کر چھان لیں، پھر اس میں 1 چھوٹی بوتل زیتون کا تیل ملا کر کسی بوتل میں مکس کر لیں۔ صبح و شام گردن سے لے کر پاؤں تک مالش کریں، انشاءاللہ 3 دن میں خارش اور الرجی سے شفا مل جائے گی۔ ناظرین، جوار کے آٹے کی روٹی سالن کے ساتھ یا کسی بھی چیز کے ساتھ جو آپ کے کھانے کا معمول ہو، صبح، دوپہر، شام کو کھانے سے ڈپریشن، ٹینشن، پرانا بخار، جوڑوں کے درد، ہاتھ پاؤں کا سن ہونا، سانس پھولنا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانا، کولیسٹرول، یورک ایسڈ کا مسئلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ نظر کمزور ہو یا بینائی کا مسئلہ ہو تو سونف اور دھنیا کو ہم وزن لے کر باریک صفوف بنا لیں، پھر اس صفوف کے وزن کے برابر مسلی ملا کر پیس لیں۔ 2 کھانے کے چمچ تازہ پانی کے ہمراہ صبح و شام استعمال کریں، نظر کی کمزوری اور دھندلا پن ختم ہو جائے گا۔ کالے زیرے کا تیل جسم پر مالش کرنے سے ہڈیاں مضبوط ہو جاتی ہیں۔ کھانوں میں اس کا استعمال معدے اور آنتوں کی بیماریوں سے تحفظ دلاتا ہے۔ یہ سانس لینے کے نظام کو بھی بہتر بناتا ہے۔ اگر کوئی شخص رات کو سوتے وقت آیت الکرسی اور سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ کے سوئے گا، اگر وہ مفلس ہے تو انشاءاللہ جلد غنی ہوگا۔ معدے کی کمزوری ہو جائے تو 1 تولہ ساگو دانہ کو 1 کپ دودھ میں پکا کر صبح و شام کھائیں۔ چند دن کے استعمال سے معدے کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ ناظرین، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس نے 3 مرتبہ اللہ سے جنت کا سوال کیا تو جنت دعا کرتی ہے
کہ یا اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے، اور جس شخص نے 3 مرتبہ دوزخ سے پناہ مانگی تو دوزخ دعا کرتی ہے کہ یا اللہ اس کو دوزخ سے پناہ میں رکھ۔ ناظرین، جس کے عزیز و اقارب جدا ہو گئے ہوں وہ چاشت کے وقت غسل کر کے آسمان کی طرف منہ کر کے 10 بار یا جامعو پڑھے اور ہر بار ایک انگلی بند کرتا جائے، پھر اپنے منہ پر ہاتھ پھیرے، انشاءاللہ تھوڑے عرصے میں سب جمع ہو جائیں گے۔